کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بدبخت اور بغیرت شخصیت کا نام ہے یزید، بے شک جس نے بغیرتی کی تمام حدوں کو عبور کیا۔ آپ خاموش ہو گئے، کوئی یزید کے بارے میں کوئی لچک نہیں رکھتے؟ کیونکہ میرے نزدیک یزید کے بارے میں جو لچک رکھے وہ بین الاقوامی بغیرت ہے۔ تو اس لیے تو یزید کی بغیرتی میں، اس کے کمینگی میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ امام پاک کے شہادت میں، قتل میں براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دو ہی آراء ہیں، موقع کی آراء ہیں، یعنی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملوث تھا۔ یہ اس کی بڑی بغیرتی ہے، توجہ ہے نا؟ یعنی دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ جو یزید کی بغیرتی کی وجہ سے اس کو برا کہتے ہیں، ان کے نزدیک یزید کی بغیرتی یہ ہے کہ وہ امام پاک کی شہادت میں ملوث، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملوث تھا۔ لیکن اگر سوال یہ ہے کہ اگر یزید کے کھاتے میں قتل حسین نہ ہو تو کیا پھر یزید چنگا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، مجھے، امام باقر پاک کو، جعفر پاک کو، موسیٰ کاظم پاک کو، زین العابدین پاک کو، داتا علی حجویری کو، امام محمد رضا کو، میرے علی کو، یزید کی بغیرتی آپ کے ہم سب کے پاس سامنے ہے، اس کی ہے امام پاک کی شہادت میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملوث ہونا۔ یہ ہے داتا صاحب کے نزدیک، یہ ہے خواجہ صاحب کے نزدیک، یہ ہے آپ کے میرے امام کے نزدیک۔ امام حسین کے نزدیک کون سی بغیرتی تھی یزید کی کہ آپ اس کے خلاف نکلے؟ میرے امام تو جتنے بھی میں نے نام لیے یہ سارے امام حسین کے در کی خیرات ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے یزید اس سے پہلے بھی چوٹی کا بغیرت تھا کہ امام پاک نکلے۔ تو وہ بغیرتی کیا تھی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وہ یہ تھی کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ جمعہ بھی چلتا رہے، نماز بھی چلتی رہے، نماز، قرآن، تراویح، شراویح سارا کچھ چلے، لیکن ذرا میری خواہش کے مطابق چلے، یعنی اتنا دین لے جتنا ہمیں پسند ہے۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں، آج کل ہم اس دور میں ہیں کہ ہم اتنا ہی دین لیتے ہیں جتنا دین پسند ہوتا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اتنا دین لے جتنا پسند ہے۔ امام پاک نے مقابلے میں کھڑے ہو کر پوری جرت کے ساتھ اس کے خلاف خروج کیا، تو اس لیے تک فرمایا ملعون تو چاہتا ہے کہ خواہش کے مطابق اسلام ہو، بھئی زہرا کی جھولی میں میں پلا، رسول مختار کے کندھوں پہ میں چڑھا، میں میرے لیے نانے نے چھوڑے، اور پھر جنت کے جوانوں کا سردار مجھے بنایا۔ تو کہے کہ میری خواہش کے مطابق شریعت ہو، میں کٹ کر، وطن چھوڑ کر، روضہ رسول کی سجادگی چھوڑ کر، سب کچھ قربان کر کے بتاؤں گا کہ جو بھی خواہش کے مطابق شریعت رکھے، جب بھی جس دور میں علامہ، پیر، چودھری، ملک، نواب، وڈیرا، وہ منا، ادا، پونا، یزید ضرور ہے، اور جو اپنا سب کچھ طبیعت مصطفیٰ کی شریعت کے تابع رکھے، کیڑی پارٹی پھر کے دور حسینی ضرور ہے۔ طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے، نہ کہ شریعت کو طبیعت کے اصولوں کو یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم سب کے لیے شریعت افضل ہے، شریعت جو کہے، علامہ کو کہے، پیر کو کہے، بیٹے کو کہے۔ اس لیے استاد صاحب شریعت کے تابع، شاگرد بھی، پیر صاحب شریعت کے تابع، مرید بھی، تو شریعت کے تابع ہونا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے تصور ایمان کا۔ تو پھر مومن کا پتہ کیسے چلے گا؟ محسوس نہ فرمائیے گا، میرے سمیت ہم سب اس معاملے میں ایک ہی برابر ہیں۔ آپ نے اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میرے پاس شریعت کتنی ہے، میں کتنا مانتا ہوں، پھر آپ مجھے میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بیٹی کی شادی پہ ضرور دیکھیں، اور میری ماں کے ختم، میرے باپ کے ختم، میری غمی پر، میری خوشی پر دیکھیں۔ اگر میری غمی خوشی حضور کی شریعت کے ہے تابع،
پھر باویں بریلوی ہو، باویں دیوبندی ہو، باویں وہابی ہو، باویں چکڑالوی ہو، یہی بلا بھی ہو، شریعت کو آپ کے تصور میں کتنا دیکھنا ہے. یعنی شادی حال میں میری بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، نہ میری بیٹی کا لباس اسلامی، نہ میری بیٹی کی ماں میری بیوی کا لباس اسلامی. میرے بچے کی شادی پہ بیٹیاں ناچیں یا کجریاں ناچیں یا بازار کی عورتیں ناچیں یا خسرے ناچیں، تو اس کا مطلب ہے شریعت میں نے اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے، تو میں پورا نہیں تو ادھا پڑھا یزید ضرور ہوں. محسوس تو نہیں فرما گئے؟ اگر میں مرضی کے مطابق تول رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، تکبر بھی ہے، رہونت بھی ہے، 20 لاکھ دا قربانی دا جانور لے ہے، ذبح کرن تو پہلے فیس بک تے چاڑ کے گلی پھرا پرو کے میں شریکاں نو دسیا بھی ہے 20 لاکھ دا حاجی صاحب جانور لینے دا مطلب ہے ادھا پونا یزید حاجی بغیرت ضرور ہے. محسوس تو نہیں فرما گئے؟ جاگ رہے ہو؟ اگر میں عمرے تے جا رہے ہیں، بہن میری حق لین لئی کچہری پھر دی ہے، میں مدینے دے مکے دے کبوتراں نو اوتھے دانا پا رہا تے دا مطلب ہے ادھا پونا یزید ضرور ہے. ایمان کا تصور یہ ہے صوفی جی، حاجی جی، مولوی جی، پیر جی، شریعت اونچی ہو اور شریعت میں آئیں بائیں شائیں کرے وہ چوٹی کا بغیرت ہے، مومن نہیں ہے. جو محسوس فرما گیا میں نے اسی کو کہا، اور جس نے سن لیا وہ دعا کرے اللہ مجھے بھی بچائے. شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم سب دین کے تابع، شریعت کے تابع. اور پھر سنو، حسین ابن علی شریعت کے تابع، زندہ بندہ بولے، مولا علی زہرا شریعت کے تابع. پھر سنو، امت کا پہلا پیر، مصلی رسول کا وارث اور حضور کا پہلا یار، سارا مال حضور کے دین پر، حضور کے گھر پر، حضور کی بارگاہ میں لٹانے والا ابو بکر شریعت کے تابع. تو یہ بات میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں ذہن میں رکھا کرو. مولوی کی پوزیشن کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہماری پوزیشن یہ ہے ہم دین کے چوکیدار ہیں، مالک نہیں ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں. تو جو بڑا عالم کسی کے پاس ہو اس کو سلام سلوٹ ہے، ہم سلوٹ کرتے ہیں. ہم چھوٹے ہیں اور بلکہ بالکل ہی چھوٹے ہیں. چوکیدار کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ آپ نے 10 کروڑ کا بنگلہ بنایا، چوکیدار اپنی مرضی سے کھڑکی نکال سکتا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ حفاظت کرے. میں جتنا مرضی پڑھوں، کئی کتابوں کا مصنف ہوں، عرب عجم کا لٹریچر میں پڑھوں، مجھے دنیا سننے والی ہو. آج کل کیونکہ سننے والوں زیادہ رش فیس بک پہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کچھ ایسے چول بین الاقوامی جاہل، ایسے کوئی انٹرنیشنل گلو ہوتے ہیں کہ وہ بندے کی پوزیشن علمی، اس کی ویورشپ سے اندازہ لگاتے ہیں. جناب مولوی صاحب اپنی اوقات چ رہے، ایڈی مسیح تے تو ممبر تے بیٹھنا ہے، انہوں 4 کروڑ بندہ سن گئے. میں کہ صرف انہوں نہیں، وہ دی بہن نو بھی سن دیں جڑی رات نو ٹھمکا لاوے، صبح 4 کروڑ بندہ ہو دے اٹھن تو پہلے دیکھ چکے ہوندے. مزاج دنیا کا یہ ہے، علم کا مزاج یہ نہیں ہے. بھئی یہاں کوئی بے حیا بدکار عورت، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر اپنے لباس سے کپڑے اتارے تو صبح تک اس کو کروڑوں دیکھ چکے ہوتے ہیں. یہ دنیا کس جہالت کی طرف بڑھ رہی ہے. دین کا معیار ویورشپ ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے ہمارے ملک میں کیا آگ لگی ہوئی ہے ڈالر کی برسات کے لیے. پھر وہی بدکار عورتیں ٹک ٹاک کر اپنے لباس ایسے برہنہ کر کے بتاتی ہیں ویڈیو فلانی ہو گئی، وائرل ہو گئی، کسی نے یہ کر دیا. کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ ڈالر کی برسات ہو. شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنی بیٹیوں کو کیا سے کیا نہیں کر رہا. یہ معیار کب سے بنایا ہے مسلمانوں آپ نے؟ آپ بتائیے بھائی پاکستان میں ایک موسیقی کا دھوم دھڑلے سے جنازہ نکالنے والی ایک شخصیت وارد ہوئی ہے. سریلا بھی بڑا ہے تے سونا بھی بڑا ہے. آفت فتح علی خان، نام غلط تو نہیں لیا میں نے؟ وہ میں کل پرسوں سن رہا تھا، اس نے کہا 5-4 بندوں کے نام لیے، اس نے کہا میں ان سے بڑا وہ ہوں، گویہ ہوں. یعنی الفاظ بھی بےہودہ، کلام بےہودہ،
اور شکل و شمال تو میرے رب کی دی ہوئی ہے، اس پہ تو ہم کلام نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ معیار کہاں پڑا ہوا ہے کہ ہم کس طرف لگے ہوئے، اور میرے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ٹک ٹاکر آئی جی صاحب اس کو بلا کے ایوارڈ دے رہا ہے، یعنی بغیرتوں کی حوصلہ افزائی کا زمانہ ہے یہ۔ بے شک۔ بلکہ پچھلے دنوں میں نے ٹوبہ ٹیکسن میں ڈی پی او صاحب نے اور انہوں نے پولیس کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے محفل رکھی، اور اس میں ایک معروف شیمیل کو ڈانسر کو بلایا انہوں نے۔ یعنی معیار یہ ہے، آپ نے ادھر نہیں جانا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سمجھے، ہم نہیں کہتے مولوی معیار نہیں ہے، معیار شریعت ہے۔ بے شک۔ جو شریعت کے تابع اس کو لاکھوں سلام۔ آپ بتائیے کہ آپ کے اس شہر میں ایک دو نام بڑے ہیں، مطلب ہے آپ جن کو شیخ الحدیث حضرت بڑے استاذ کہتے ہیں، معروف ہے، چھوٹے استاذ کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو جنہوں نے ایک نصف صدی تک حضور کے دین کا پارا دیا۔ آپ کو ہر مسجد کا امام شہر میں ڈسکا میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کا شاگرد نظر آئے گا۔ لیکن وہ اتنے بڑے بڑے لوگ، حضرت علامہ شیخ الحدیث معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں نے دستبوسی کی، ان کی زیارت بھی کی۔ اپنی مرضی سے اتنا بڑا عالم مغرب کی نماز فجر کو پڑھا سکتا ہے؟ بولیے، اس سے آگے چلیں۔ مولانا حافظ محمد عالم محدث سیال کوٹی جمعہ اتوار کو پڑھا سکتے ہیں؟ بولیے۔ امام علی الحق 10 ذی الحج کی بجائے 10 محرم کو جماعت کرا سکتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے ہیں دین کے چوکیدار۔ ہم نے وہی کچھ مسئلہ بتانا ہے، بتائیں گے جو شریعت کے تابع ہوگا۔ یہ اصول ہے، دین کا تصور ہے، کوئی مرضی سے دین پیش نہیں کر۔ ہاں اگر کوئی محترم جاوید غامدی صاحب جیسا بڑا عالم ہو جو کہے میرا خیال یہ ہے، اس کو اس کا دین مبارک۔ یہ کرونا صاحب جب تشریف لائے نا تو غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، سپیس پیدا کرو، اگر نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا جی صدر صاحب آن لائن جماعت کرائیں گے، ہمارے صدر صاحب گھر میں پڑھ لیں۔ اب اتنا بڑا مسئلہ تو غامدی صاحب ہی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایسا بیان کر سکتے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ جماعت میں آنا ہی پڑے گا، ہمارے پاس اس سے بڑا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، شافعی، حنبل، مالک اس دور کے عالم تھے، ہم اس دور کے عالم ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دور بھی شافعی کا ہے، حنبل کا ہے، مالک کا ہے۔ ہم سب انہی کے دور میں ہیں، تو ہم ان کے ہی دور میں رہیں گے۔ تو عرض یہ ہے، دین کے تصور میں ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے اور رکھیں گے۔ اس دین کے نور کو کائنات تک پھیلانے کے لیے اللہ نے جو کام نبی فرما رہے تھے، اب قیامت تک اللہ نے اس کام کو جاری رکھنا ہے، لیکن نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جیسے سورج کی چمک ہے اور اس کی روشنی سے پھر کائنات عالم میں لوگ اہتمام کر چکے، اب ذیلی سسٹم بھی آ گیا سولر کے نظام سے، سولر ڈائریکٹ پاور لے کے فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اور شعبہ جات ہیں جو ہم سب سے لے کر نباتات و جمادات تک اس کو روشنی وہ دے رہے ہیں، یعنی ایک ہی سورج سے وہ سسٹم کائنات میں چل رہا ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت ایک ہے، اس کی بارگاہ سے فیض لینے والے جلیل القدر صالحین ہیں۔